السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ ایک طرف ملک میں سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے، ایکسٹراڈنری بارشیں ہوئیں جس کے نتیجے میں انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، ہزاروں افراد بے گھر ہوئے ہیں، بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو۔ مہنگائی ہے، مہنگائی کی وجہ سے بھی عوام پریشان ہیں، لیکن ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کی ترجیحات جو ہے وہ کوئی اور ہیں۔ سیاسی قیادت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سکور سیٹل کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ عوام کی صحیح پوچھیں، صحیح معنوں میں جو ہے وہ چیخیں نکل گئی ہیں مسائل کی وجہ سے، جو ایک قدرتی آفات کی صورت میں بھی اور مہنگائی کی صورت میں بھی۔ لیکن دوسری طرف ملک کی سیاست جو ہے وہ ایک طرح کا تماشا بنی ہوئی ہے، الزامات کی سیاست ہے، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کی سیاست ہے، اور اس وقت ملک میں ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کی کوئی گنجائش جو ہے وہ نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ جو آج کی اپوزیشن ہے یعنی کہ تحریک انصاف، اس کا سارا فوکس یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کسی طرح گر جائے اور جلدی سے الیکشن ہو جائیں اور نئی حکومت بن جائے جو کہ ان کی ہو۔ حکومت جو ہے اس کا سارا زور اس بات پہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم نے الیکشن نہیں کروانے، اگلے سال تک جانا ہے، جو کرنا ہے آپ کر لیں۔ اور تحریک انصاف کے اوپر جو کیسز بن رہے ہیں یا جو ایشوز ہیں، تحریک انصاف بھی پنجاب میں کوشش کر رہی ہے کہ جو وہاں پر ان کی حکومت ہے اس کے ذریعے کیسز بنائیں وفاقی حکومت کے لوگوں کے اوپر۔ لیکن جو دلچسپ چیز ہمیں گزشتہ روز دکھی وہ یہ دکھی کہ عمران خان صاحب نے ایک سیمینار سے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ نیوٹرلز کا ذکر کیا، دوبارہ سے انہوں نے حقیقی آزادی کی بات کی، اور ایک ایسا ماحول انہوں نے بنایا ہے کہ جس میں وہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیک اس پالیٹکس کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ بلو ہاٹ اینڈ کولڈ انوائرمنٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں 14 اگست کا جو جلسہ تھا اس میں خان صاحب کی باڈی لینگویج سے یا جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے اس سے بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس کو موضوع بحث نہیں بنا رہے۔ لیکن انہوں نے سیمینار میں جو دوبارہ باتیں کی، کیا کہا ذرا وہ سنیے۔ چلیں ہم یہ نہیں کسی کو اکیوز کرتے کہ وہ ایک سازش کا حصہ تھی، لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے ان لوگوں کو کیسے ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہونے دیا جبکہ آپ خود ہی بتاتے تھے کہ ان کی کتنی چوری ہے؟ اس کا تو یہ مطلب کہ چوری آپ کے لیے بری چیز نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے تو پاور کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاور آپ کے پاس ہے اور ذمہ داری کسی اور کے پاس ہے۔ اتھارٹی اور پاور ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ جب یہ اوپر آئے ہیں تو آپ جتنا مرضی کہیں ہم نیوٹرل ہیں، تاریخ کے اندر لوگ آپ کو بلیم کریں گے یہ جو ملک کے ساتھ کیا ہے۔ وقت کی بات ہے، زیادہ وہ وقت دور نہیں جس وقت خان صاحب کچھ اور کہا کرتے تھے۔ جب وہ حکومت میں تھے تو وہ کیا کہتے تھے کہ ادارے ان کے ساتھ کس طرح کا تعاون کرتے ہیں، وہ اداروں کے ساتھ کس طرح چلتے ہیں، سب کچھ وہ کہتے تھے ان کے حکم سے ہوتا ہے، فیصلہ سازی میں کیا کچھ کہتے تھے ذرا سنیے۔ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، میں اگر پرائم منسٹر ہوں، کام ہے گورننس چلانا، مجھے جدھر بھی کسی ادارے کی ضرورت پڑے گی اپنی گورنمنٹ چلانے کے لیے میں اس کو استعمال کروں گا۔ مجھے تو کوئی فوج سے پرابلم نہیں ہے، میرے لیے تو وہ ایسٹ ہے فوج۔ پاکستان کی فوج ایک گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے، وہ میرے نیچے ہیں۔ پاکستان کی فوج میرے اوپر نہیں بیٹھی ہوئی، میری نیچے ہے۔ جی، لیکن گزشتہ روز ہمیں بتایا گیا کہ ان کو حکومت میں آنے سے پہلے جو ہے وہ ادارے بتاتے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے کون سا کرپشن کا اسکینڈل، کون سا معاملہ، کون سا کیس کہاں پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے اب یہ معاملہ معاشرت کیا، لیکن معاملہ احتساب کی جو ناکامی کی ذمہ داری ہے وہ بھی انہوں نے اس طرف ہی شفٹ کر دیا۔ کیا کہا ذرا سنیے۔ جب میں پھر پرائم منسٹر بنا سب کو پتا تھا کہ ان کے کیسز کون سے ہیں، اور بدقسمتی سے جو نیب تھی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی، تو مجھے تب بھی سمجھنا ہے کہ کیسز سارے میچور ہیں، کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں۔ تو بعد میں پتا چلا کسی کا شفقت کا ہاتھ تھا، وہ کبھی ایکسیلیٹر دبا دیتے تھے پھر کبھی واپس آ جاتا تھا۔ ہم جناب دیکھ رہے ہیں تماشا، گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں کہ جی آپ نے وہ کسی کو نیب میں لے کے جاتے تھے تو مجھے گالیاں نکال کے اندر جاتے ہوئے بھی باہر نکلتے ہوئے۔ جی، تو یہ انہوں نے بتایا کہ جی نیب جو کچھ کرتی تھی وہ الزام میرے اوپر چلا جاتا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ خان صاحب میں جب وہ حکومت میں تھے تو اس وقت انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی کہ ان کے لیے اس قسم کے مسائل ہیں، یا ان کا موقف یہ تھا کہ یہ سب کچھ مجھ سے پوچھ کے اور ادارے میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ حکومت میں جب وہ تھے اور کیا کہتے تھے اس معاملے سے متعلق ذرا یہ بھی سنیے۔
نواز شریف کہتے ہیں جی میں کھانا گھر سے منگواؤں گا، کہتے ہیں جی ایئر کنڈیشن لگا دو جیل میں، کہ واپس جا کے میں یہ ٹی وی شی وی تو جیل سے نکالوں نا میں. اور آصف زرداری دوسرے جیل میں ہے، وہ جیل میں جاتا ہے ہسپتال چلا جاتا ہے، سارا ٹائم ہسپتال میں گزار لیتا ہے. آصف زرداری آپ کو بھی جیل میں رکھیں گے، نہ ٹی وی ہوگا نہ ایئر کنڈیشن ہوگا. جی، نہ ٹی وی ہوگا نہ ایئر کنڈیشن ہوگا. اور یہ امریکہ میں خان صاحب نے جو ہے اسپیچ کی تھی جب وہ امریکن پریزیڈنٹ سے ملنے گئے تھے، اور اتفاق سے جب یہ اسپیچ کی ہے تو میں وہاں پر موجود تھا اور یہ سارا ایونٹ میں نے کور بھی کیا تھا. اور واقعی کراؤڈ سے بہت داد سمیٹی تھی اس بات پہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں واپس جا کے ان سے اے سی بھی چھین لوں گا، ٹی وی بھی چھین لوں گا، ساری سہولتیں چھین لوں گا. تو یہ اختیار انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے پاس ہے تمام چیزوں کا. اب اس کو کیا نام دیا جائے؟ کیا یہ تضادات ہیں یا محض اتفاق ہے، یا یہ ہماری سیاسی تاریخ ہے کہ جیسے ہی ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کوئی اور گفتگو ہوتی ہے، پاور میں آ جاتے ہیں تو کوئی اور گفتگو ہوتی ہے. جو بھی چیز ہے ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو یا تو ذمہ داری، اپنی رسپانسبلٹی اور مسائل ایشوز جو بھی ہیں اس کو اون کرنا پڑے گا، یا حکومت میں رہتے ہوئے بات کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حکومت سے جائیں تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ یہ موقف لیں کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ سب کچھ کیسے ہو گیا. تو لیڈرشپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بیانات پھر پیچھا کرتے ہیں. تو اس وقت جو ہمارے سامنے صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں ماضی میں وہ بھی جو ہے وہ اس طرح کے بیانات دیتے تھے، آج وہ ان کا دفاع ڈھونڈتے ہیں، کل اگر یہ پاور میں آ جائیں گے تو یہ دفاع ڈھونڈیں گے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیاسی جماعتیں اپنے مسائل خود حل کریں، خود ڈائیلاگ کریں، خود اپنے مسائل کا حل نکالیں، نہ کہ وہ اس طرف دیکھیں جب وہاں سے آواز آتی ہے کہ ہم اب ان معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے. دوسری طرف آج خان صاحب پنز ہاسپٹل بھی گئے جہاں پر وہ شہباز گل صاحب کو دیکھنے گئے، وہ نہیں دیکھ سکے، ان کو انتظامیہ نے اس کی اجازت نہیں دی، حکومت نے کہا کوئی اجازت نامہ نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ریلیز نکالنے کا اعلان کر دیا. ان تمام معاملات پہ ہم نے بات کرنی ہے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شبلی فراز صاحب، ایک وفاقی وزیر ہیں، تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. لطیف کھوسہ صاحب، فارمر گورنر پنجاب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. میں ذرا شبلی فراز صاحب سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. شبلی صاحب، ایک تو یہ ایشوز ہیں جس پہ ہم نے بات کرنی ہے، لیکن آج خان صاحب گئے ہیں ہاسپٹل، انہیں نہیں دیکھنے دیا گیا. حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پاس اجازت نہیں تھی، قانونی طور پر وہ اس طرح نہیں جا کے دیکھ سکتے تھے. خان صاحب کیا کوئی پرمیشن لے کر گئے تھے شہباز گل صاحب کو دیکھنے کے لیے؟ دیکھیں، شکریہ عادل. بات یہ ہے کہ آج مجھے بحیثیت پاکستانی سچی بات ہے کہ بہت دکھ ہوا ہے، اور بہت دکھ اس لیے ہوا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میری پارٹی کا ایک کولیگ ایک مشکل میں ہے. جس طرح کا تشدد، جس طرح کے ظلم، اور اس سے شہباز گل کو مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے، اور ابھی خبریں آ رہی تھیں کہ اور بھی کئی چیزیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ، اور ہم نے فوٹیجز بھی دیکھے جس میں کہ وہ گیسپ کر رہے ہیں. یہ سانس کی مطلب ہے کہ وہ آکسیجن ہٹا دی گئی اور وہ کیا گیا، اور پھر ان کو جو ایک قانونی اور آئینی پروٹیکشن حاصل ہے وہ بھی اس کا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. میں یہ ساری ذمہ داری اس نااہل، اس کرپٹ، اس امپورٹڈ حکومت پہ، جس کے نمائندے ابھی کھوسہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے یہ اپنے آپ کو سیاسی حکومت کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ایک ایسی سیاسی ایک وہ قوت کہتے ہیں جو کہ اپنے ماضی کا سایہ بھی نہیں ہے. اور انہوں نے جس طرح سے یہ سیاسی انتقام لے رہے ہیں، یہ اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ واقعی انہوں نے جو پہلے ملک کے ساتھ کیا، ملک کے وسائل کو لوٹا، جس کی آپ اگزامپل دے رہے تھے کہ زرداری اور آصف اس کے بارے میں یہ بات کی، نواز شریف کے بارے میں، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ دونوں لیڈران یا جو باقی جو ہیں ان پہ چوری ثابت نہیں ہوئی ہے؟ کیا آصف علی زرداری سوئس اکاؤنٹس کا حساب دیا انہوں نے ایک اپنی پارٹی کے ایک پرائم منسٹر کو قربان کر دیا کہ خط نہیں لکھنا؟ بتائیں کھوسہ صاحب لائر ہیں کہ کس طرح سے اس کیس کو پوسٹ پون کیا گیا، اس کو کس طرح گھسیٹا گیا. نواز شریف نہیں، میں مجھے بات تو کرنے دیں. میں نے آپ کو روکا نہیں بات کرنے سے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کے نواز شریف نہیں، میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو ہو رہا ہے آج
وہ سب سے اہم ہے. وہ سب سے اہم ہے کہ یہ ایک ایسی فاشسٹ حکومت آئی ہے. چلے اس کا جواب کھوسا صاحب سے میں لوں گا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا قانونی طور پر جو ملزم ریمانڈ پہ ہوں ان کو دیکھنے کے لیے جایا جا سکتا ہے؟ گڈ کوشچن. آج کی کورٹ کی اگر آپ پروسیڈنگز دیکھیں، ججمنٹ دیکھیں، اس میں یہ کہا گیا ہے ٹو آر نالج کہ فیملی اور دوستوں سے ملاقات کی جا سکتی ہے. اوکے، لیکن آپ ہائی کورٹ کی اور کورٹ کی آپ اگر بات سنیں تو اس میں انہوں نے اس چیز خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اسپتال میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بڑی تعداد میں لوگ نہ جمع ہوں، نہ جائیں، اور کون سا وقت. اچھا چلیں جی، اس کو چھوڑ دیں، نہ ملنے دیں. ایک سیکنڈ، مجھے آپ یہ بتائیں کہ فوٹیجز یہ ہم نے تو نہیں، پاکستان کے پوری میڈیا میں یہ چل رہے تھے، اور جس طرح کے اس کو پھینکا گیا، جس طرح سے وہ بیمار ہے، جو اس کو استما ہے، جس طرح کی اس کی حالت تھی، تو اس میں تو یار آپ نے تو گلبھوشن کے ساتھ بھی ایسے نہیں کیا. آپ نے ایک ایسا مثال قائم کر دی ہے. اور یہ جو آپ کے نیچے مانیٹر پہ جو خواجہ آصف کی انٹرویو نظر آ رہا ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے کہ خواجہ آصف ہو گیا، نواز شریف ہو گیا، زرداری ہو گیا، ایاز صادق ہو گیا، مریم نواز ہو گئی. انہوں نے کتنی خلاف باتیں کی ہیں ہماری انسٹیٹیوشن کے خلاف، پاکستان آرمی کے خلاف. یہ آج بیٹھے ہوئے انٹرویو دے رہے ہیں بڑے معزز بن کے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ چیزیں ویسے بہتر نہیں ہوتا آپ اپنے دور میں ان لوگوں پہ یہ کیسز بناتے جو انہوں نے اداروں کے خلاف بات کی تھی؟ دیکھیں، اگر تو ہمارا مقصد یہ ہوتا کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے اور ہم وہ چیزیں کرتے ہیں، یہ صرف ہمارا ابھی جو ہے یہ جو کیس بنا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ حکومت نے بنایا ہے. نہیں، مگر یہ تو آپ اگر لیکن جو کیس بنایا ہے، اگر اداروں کے خلاف بات ہے تو وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیسے ہوگا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اداروں کے خلاف اس قسم کی زبان استعمال کی تھی، آپ ان پہ کیسز بنا دیں. دیکھیں، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان پہ جو کنفرم چوری کے الزامات ہیں، جس میں کہ نواز شریف کا حدیبیہ پیپر ہو گیا، چودھری شوگر ملز ہو گئیں، ضمانتوں پہ ہیں، بھاگے ہوئے ہیں. مگر آپ نے کیس ان پہ اس لیے نہیں بنایا اداروں کے اوپر بات کرنے پہ کہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو جاتی. یہ کیا نہیں، ان کو تو اس میں بھی کیا تو بھی یہ کہتے تھے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن. ابھی یہ کیا کرتے ہیں؟ چلے مجھے یہ بتائیں کہ ان سے یہ پوچھیں کھوسا صاحب سے کہ آپ اپنے آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی سمجھتے ہیں، جو کہ ہے نہیں، لیکن تھیوریٹیکلی ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں، کیا یہ جمہوری تقاضا ہے کہ ایک شخص کو اس طرح سے، جو اسلام آباد پولیس ہے وہ اس طرح سے زد و کوب کر رہی ہے؟ لائر بھی یہ رہ چکے ہیں کہ آیا جو ٹیسٹیمنی آپ اسے جو بات کروانا چاہتے ہیں، آپ مجھے اتنا تشدد کیا، آپ کو اور مجھ کو اگر اس سے 2 دھپڑ بھی پڑے ہم کہیں گے بھائی لیاقت علی خان کا قتل میں بھی ہم انوالو تھے، حالانکہ اس وقت ہمارے پیرنٹس کی شادی. آپ لوگوں کو یہ ڈر ہے، خدشہ ہے کہ اب وہ نام لینے والے عمران خان صاحب؟ دیکھیں بات تو اور مطلب ہے کہ مطلب کھل کے بتائیں نا مجھے، آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب بات یہ تو نہیں ہے ان کا تشدد کا مطلب یہ کہ خان صاحب کا نام آنے والا ہے؟ دیکھیں خان صاحب کے نہیں، ہمیں تو یہ ہے کہ یہ کیا خان صاحب کے خلاف ہوگا نا. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، دیکھیں اس میں یہ ساری پارٹیز ان کو پتا ہے، چلے میں کوئی چانس نہیں ہے. اور جب تک عمران خان ہے کسی کا کوئی چانس نہیں ہے. کھوسا صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی اس لیے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ نام لے دیں گے گل صاحب، اور ان پہ دباؤ اس لیے دیا جا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ کوئی آپ جمہوری طریقہ اختیار نہیں کر رہے ان کو ڈیل کرنے کا. دیکھیں عادل، ایک تو بہت ادب سے عرض کروں گا کہ یہ مداخلت نہ کریں میرے بھائی. ابھی انہوں نے بہت بڑے فتوے بھی دیے، اور جو انہوں نے غصہ کا اظہار کیا، اور جو انہوں نے زبان استعمال کی، میں بالکل ان کے بارے میں نہیں کروں گا، اور نہ ان کے قائدین کے بارے میں بات کروں گا. بالکل ان کے خلاف ایسی بات میں سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ میری اپ برنگنگ ہی یہ نہیں ہے کہ میں اس قسم کی جو ہے جذبات اور غصہ غصیلی زبان استعمال کروں. دیکھیں، آپ نے 2 سوال پوچھے، ذرا صبر سے سنیے گا. ایک بات تو یہ ہے کہ جو تھوڑا بہت میں وکالت جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسٹڈی میں ہو اور ریگولیٹڈ بائی کورٹ آرڈرز ہو، چاہے وہ جوڈیشل ریمانڈ ہے چاہے وہ فزیکل ریمانڈ ہے، اس میں جیل مینول ریگولیٹ کرتا ہے، اور آپ کی بغیر سپرنٹینڈنٹ جیل کے پرمیشن کے یا کورٹ کی بغیر پرمیشن کے نہ رشتہ دار مل سکتا ہے نہ وکیل مل سکتا ہے. میں ذرا ان کے زمانے میں کوئی زیادہ دور نہیں ہوئی ہے جب محترم آصف علی زرداری صاحب کو جس طریقے سے میرے سامنے جیل میں لے کر گئے، اٹھا کر لے کر گئے، بختر بند گاڑی میں لے کر گئے، اور فریال بی بی کو ہسپتال سے اٹھا کر زبان کاٹی زرداری صاحب کی. جب میں ہسپتال، اگر آپ نے بات کرنی ہے تو میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں، کر لو زبان کاٹی کر لو بھائی.
یار زبان کاٹی گئی آصف علی زرداری کی. مکمل کرنے دیں. جی 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 ہیلپ کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے میں آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں یہ بتانے میں کہ زرداری صاحب کی زبان کاٹی گئی. آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے ان کے ساتھ پھر رہے ہیں. سوری فور دیٹ. آپ بولیں پھر جی کوثر صاحب ہو گیا نا سارا. کوثر صاحب آپ بات کریں. اچھا میں خود گیا جناب زرداری صاحب ہسپتال میں تھے پیمز میں اور آصفہ بی بی میرے ساتھ تھیں زرداری صاحب کی بیٹی اور ہمیں ملنے نہیں دیا گیا ملنے. اور پتہ چلا کہ جناب کوئی اور طبقہ بھی جو ہے وہاں موجود ہے اور ہمیں دور تک بھی انہوں نے قریب نہیں جانے دیا. میں وکیل ہوں اور ان کا وکیل ہوں اور وکالت نامہ اور کورٹ کا آرڈر لے کر گیا ہوں سپرنٹینڈنٹ جیل کے نام, لیکن نہیں ملنے دیا گیا. تو ہم نے تو کوئی باہر نکل کے عمران کو گالیاں نہیں دی اور یہ نہیں کہا کہ یہ کروا رہا ہے پرائم منسٹر عمران خان کروا رہا ہے. بھائی ٹھیک ہے. اور پھر منڈے کے منڈے صرف ایک دن جیل میں ہمیں ملاقات کی اجازت ہوتی تھی. میں وکیل اور ایک ان کا بلڈ ریلیشن ہوتا تھا. تو یہ تو جیل رولز ہیں, اس میں چیخنے اور رونے کی کیا بات ہے. چیخیں دھاڑ ماری ہے, ایک دن 2 دن کی اور 14 دن فزیکل ریمانڈ ہوا ہے, 90 دن فزیکل ریمانڈ ہوا ہے, کال کوٹھڑی میں رکھا گیا ہے. یہ تو 2 دن کا فزیکل ریمانڈ پہ. سر وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ان پہ تشدد زیادہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کا نام لے دیں گے. سن لو نا, میں یار نہیں جسٹیفائی کر رہا کسی بھی تشدد کو, لیکن میں چونکہ وکیل ان کا بھی رہا ہوں اور محسن بیگ کا بھی وکیل رہا ہوں. محسن بیگ کو مراد سعید نے ایف آئی آر درج کروائی ہے لاہور میں ایف آئی اے, اور 9:30 بجے ریڈ, 9 بجے ایف آئی آر لاہور میں درج ہوئی ہے, 9:30 بجے ایف آئی اے سفید پارچات میں اس میں گھر میں گھس گئی ہے اور اس کے گھر میں جو بدتمیزی کی اور پھر تھانے لے جا کر فزیکل ٹارچر کیا ہے. اور سیشن جج کے پاس جب ہم 491 کے ان کی بیگم کی طرف سے پٹیشن لے کر گئے تو اس نے ساری انکوائری کی اور اس نے لکھا انلیگل ڈیٹینشن ہے, انلیگل ریڈ ہے اور انلیگل اریسٹ ہے. اور محترم عمران خان سے پرائم منسٹر صاحب نے اس کو بلوا لیا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو, اور اخباروں میں پوری ہیڈ لائنز لگی. ہدایت ہوئی کہ اس سیشن جج کو ڈسمس کرو جس نے یہ لکھا ہے کہ یہ انلیگل ریڈ ہے اور ان کو جسٹیفائی, اور کیوں میڈیکل ہوا ہے, بورڈ بیٹھا ہے اور انہوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ ضربات لگی ہیں. یہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں کوئی دور کی بات نہیں ہے. آپ کا صحافی بھائی ہے, یہ آپ سارے ذرا پوچھ لیں جتنی جمہوریت کی ماشاءاللہ اور جتنا یہ اس کی پرچار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ شرم آتی ہے. مجھے شرم تو ہر ایک کو آنی چاہیے, اس بات پہ بھی آنی چاہیے, لیکن عادل ہیونگ سیڈ دیٹ میں جسٹیفائی نہیں کروں گا کسی قسم کے ٹارچر پہ, خدا نہ خواستہ ان پر ہو, ہم پر ہو, کسی پر بھی ہو. باقی رہا یہ, یار مجھے ایک بتاؤ, ہمیں اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ محترم عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے. یہ جو اس وقت بیشنگ ہے, جس ادارے کی بیشنگ ہے, یہ تو محترم عمران خان تو کب سے کر رہے ہیں, شروعات کی ہوئی ہے جب تک ان کے ساتھ تھے. ابھی آپ نے خود دکھائی ہیں, جب سے ان کے ساتھ تھے تو بہت اچھا تھا. جب ان کو راستہ دکھایا گیا وے آؤٹ, نو کانفیڈنس کے ذریعے عدم اعتماد آئینی طریقے سے دکھایا گیا, تو انہوں نے کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, اور انہوں نے کہا یہ چوکیدار جو ہے, اور انہوں نے میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ ان کو ملایا. یار کوئی لمٹ ہوتی ہے, اور اس لیے ان کے بیانیے سارے آ رہے تھے. اور وہ بات آپ نے بالکل صحیح کی, کیونکہ یہ کیس جو ہیں, چاہے وہ 120 اے اور بی ہے تعزیرات پاکستان, چاہے 124 اے ہے وہ سیڈیشن ہے, چاہے ٹریزن ہے, میوٹنی ہے 131, چاہے 505 ہے یعنی فوج میں بغاوت کروانا, یہ صرف حکومت کر سکتی ہے. یہ پرائیویٹ آدمی کوئی نہیں کر سکتا ایف آئی آر جو ہے اور پرچہ, کیونکہ کوئی عدالت جو ہے اس کو تو ان کو آپ نے صحیح سوال پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس 3.5 سال 4 سال حکومت تھی, آپ اگر چاہتے تو یہ حکومت قائم کر سکتی ہے یہ مقدمے صرف, اور اب حکومت نے کیا ہے مقدمہ, تو پھر اس میں رونے کی کیا بات ہے بھائی؟ فیس کریں, پروسیکیوشن ہے کیا ہے اس میں, سیاست کا یہ
سیاست کا حسن ہے یہ جیل جانا، سیاست کے یہ ان کو تربیت اور ترقی دیتا ہے. ہم چاہیں گے کہ ہم چاہیں گے کہ یہ نکھار، یہ حسن جو ہے تو آپ کو بھی نصیب ہو. بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھگت نہیں چکے ہیں، آپ کوئی نہیں. اگر آپ نے بھگتا بھی ہے تو آپ نے بڑا مال بنایا ہے، آپ نے اس ملک کو لوٹا ہے. آپ کو اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ اب آپ کھوسا صاحب ڈیو ریسپیکٹ، اگر آپ بات کرنے شبلی فراز صاحب ڈیو ریسپیکٹ. جی شبلی فراز صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں کی کہانیاں یہ تو ہم نے پورا ملک سنتا آیا ہے پچھلے 30-35 سال سے. ہمیں پتا ہے کہ ان میں سندھ میں کیا کرتے ہیں، یہ ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے اپنی حکومتوں میں کیا کیا، اور اسی وجہ سے ان کی جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی، وہ سکڑ کر ایک علاقائی جماعت بن گئی، اور پیورلی تھرو پیسہ، تھرو سازش ان لوگوں کی سیاست اب وہ رہ گئی ہے. اور ان کو جو اگر 11 سال میں رکھا، یہ جو کہتے ہیں نا اسپتال میں رہے یہ ود آل فیسلٹیز اویلیبل، وہ کس نے رکھا؟ کس نے کس پہ بنائے؟ ان دونوں نے آپس میں بنائے. کن دونوں نے مل کر اس ملک کو لوٹا؟ ان دونوں نے. کیوں عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا؟ وہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک تو ہوتی ہے لوٹ مار، ہمیں پروف دکھائے گئے، سارا پاکستان جانتا ہے. ٹھیک سر، اب اس ایشو کے اوپر آئے نا، کرپٹ لوگ ہیں. یہ اس ایشو کے اوپر آئے کہ ابھی دو چیزیں ہمارے سامنے. ایک پمس کی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس سے ابھی تشدد ثابت نہیں ہوا، ان کی میڈیکل کنڈیشن بتائی گئی ہے. میں ذرا سوال کر لیتا ہوں. اور اسلام آباد پولیس نے بھی تشدد کو مسترد کر دیا، انہوں نے کہا کوئی تشدد جو ہے وہ نہیں ہوا. یہ دو چیزیں اس وقت آپ کے سامنے. دیکھیں یہ بالکل جھوٹ ہے. جو رپورٹ ہے، جو ہماری اطلاع ہے رپورٹ میں، جو کہ خود کا ہے، جو کہ کنسرنڈ ہے، جو وکٹم ہے، اس نے خود کہا ہے کہ اس کی رپورٹ کو پارشلی جو چیزیں تھی نکال لی گئیں. اس کو جو بھی بیماریاں ہیں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، اس کی حالت، اس کی جو لا رہے تھے جس عدالت میں جس کو لا رہے تھے، جس طریقے سے اس کو لایا گیا، جس طریقے سے وہ اس کو سانس بند ہونے کی بیماری ہے، اس کو تشدد کا آپ کو کیا خیال ہے کہ پولیس دے گی کہ سرٹیفکیٹ دے گی کہ جی ہم نے اس کو تشدد نہیں کیا ہے؟ مگر وہ تو ریسپانسبل ہیں. ہائی کورٹ میں اسلام آباد پولیس کو اور پمس کی انتظامیہ کو جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے ایسی رپورٹ کیوں دی اگر تشدد ہوا ہے. بالکل بالکل بالکل. دیکھیں نا، یہ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ خدا کو بھی تو ہم نے نہیں دیکھا نا، لیکن ہم خدا کی قدرت سے ہم خدا کی پہچان کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح جو چیزیں ہیں، اب جو جس طرح ہے کہ نعوذ باللہ آپ خدا بنا دیا ہے. آپ نے شہباز گل اپنے کانوں کو صاف کریں، میں نے یہ نہیں کہا ہے. نہیں، لیکن آپ مثال کو سنیں. کھوسا صاحب مجھے پتا ہے کہ آپ کتنے مذہبی ہیں، آپ غلط بات نہ کریں. فار گاڈ سیک ڈونٹ ٹاک نانسنس. ڈونٹ ٹاک نانسنس. کھوسا صاحب ڈونٹ ٹاک نانسنس. نہیں، آپ دونوں کو مجھے روکنا پڑے گا. کوئی مذہبی نہیں، میں ایک سیکنڈ، آئی ہیو ٹو اسٹاپ یو بوتھ بیکاز میں کوئی ریلیجس ریفرنس ایسا نہ دیا جائے جس کی وجہ سے پرابلم ہو. آپ آرگومنٹ اپنا کمپلیٹ کریں. میں نے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ جو ہے نا یہ نہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ہم اس کی قدرت سے اس کو پہچانتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. زمین آسمان دنیا کی جو چیزیں ہو رہی ہیں، شہباز گل کی بات جو چیزیں ہو رہی ہیں، کھوسا صاحب کہنے کو مانو. کھوسا صاحب وہ تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ابھی آپ جو ہے نا چھوڑیں یار، آپ پتہ نہیں کدھر سے آ گئے ہیں. مجھے آپ بتائیں، ایک سیکنڈ، مجھے آپ میں آتا ہوں آپ کے پاس. جی دیکھیں، ہی ہیز ٹو ریسپیکٹ، ہی از کریٹنگ سم تھنگ سر. ویری سیریس. آپ کا آرگومنٹ آپ کمپلیٹ کر لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں خدا پہ ہم سب کا ایمان ہے. خدا کی مثال دینے کی ریزن کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہم خدا کی قدرت صحیح ہے سے اس کی وہ ہے پہچان ہے. ٹھیک ہے. زمین بنایا، آسمان بنایا، قرآن شریف بنایا، نبی بھیجے. ٹھیک ہے. ہوا اس کے ایک پتا اس کی مرضی کے خلاف نہیں چلتا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کورونا کو بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نہ، ہم نے ان کی کرپشن کی وہ ویڈیو ہے ہمارے پاس کہ جنہوں نے پیسے ریسیو کیے ہوں، چاہے وہ سوئس اکاؤنٹس والے ہوں. گل کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو وہ ہے، جہاں تک کہ یہ تشدد کا جہاں تک چکر ہے، یہ تو جب شہباز گل واپس آئیں گے، شہباز گل کی ہم کہتے ہیں کہ ایک اوپن میڈیکل وہ بنا دیا جائے. سر میری بات سنیں، اب وہ بنا دیا جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میری گزارش ہم بات کر رہے ہیں، آپ کی ڈیمانڈ ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بنا دیجیے، لیکن اس کا اس چیز سے کیا تعلق ہے جو میں آپ سے سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اسلام آباد پولیس اور پمس دونوں ان کی انتظامیہ کہہ رہی ہیں کہ ان پہ تشدد نہیں ہوا. اب آپ کہہ رہے ہیں شہباز، گزارش تو سن لینا. نہیں، میں گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے بھائی. کون؟
جو پمز ہاسپٹل ہے, جو اسلام آباد پولیس ہے, تو یہ کل سے تو نہیں ہے, زمانوں سے گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے. وہ تو اس وقت حکومت کس کی ہے؟ پاکستان بنا ہے جب سے ہی ہے. کس کی حکومت ہے؟ پی ٹی آئی کی حکومت ہے؟ نہیں ہے, ان کی حکومت ہے نا. میں تو پہلے وقت میں کہا کہ جو آج ہو رہا ہے اٹ از ہیپننگ انڈر دیئر واچ. یہ ریسپانسبل ہیں یہ سارے تشدد کی اس ملک میں. جو ایک اس وقت میاں صاحب جب گئے ہیں اس وقت پنجاب میں کس کی حکومت تھی؟ ہماری حکومت تھی. اور ان کی رپورٹ کس نے دی تھی؟ یہ دیکھیں, یہ تجربہ نہیں, کس نے دی تھی؟ آپ پہلے مجھے اس کا جواب. ڈاکٹرز بورڈ انڈیپینڈنٹ یا جو بھی تھا. تو سر وہ سرکاری ہسپتال ہوں یا جو بھی بورڈ بنا تھا, آپ کی رپورٹ ہی تھی نا, آپ نے اپنے اس میں بھیجا تھا. یعنی اگر کوئی بھی کیس ہوگا تو وہاں کوئی حکومت ہی ہوگی نا, وفاقی ہو یا صوبائی حکومت ہو, اسی کی ذمہ داری ہوگی. اور وہ اس کو کورٹ میں بھی ان کو اون کرنا پڑے گا, فیس کرنا پڑے گا. یہ فیڈرل ہے نا, یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, فیڈرل کے انڈر ہے یہ. تو جو فیڈرل حکومت ہے اس کے انڈر آتی ہے, پولیس بھی آتی ہے, FIA بھی آتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں رپورٹ خود بنا رہے ہیں, جعلی رپورٹ بنا رہے ہیں. یہ پرزیوم کیا جا رہا ہے. بالکل آپ یہی کہہ رہے ہیں, آپ کا آرگومنٹ یہ ہے. میرا آرگومنٹ نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ مل کے اور پولیس سے آپ کو جو ہے رپورٹس تبدیل کرا. میں یہی سوال ان کے سامنے رکھ رہا ہوں. بالکل یہ کر رہے ہیں, آپ رپورٹس تبدیل کروا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں. یار اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا ہے. یہ جب دلیل نہ بن سکے تو پھر الٹی پلٹی اب یہ مارنا شروع کر دیا, اللہ کے ساتھ ملا دیا. یار فور گاڈ. دیکھیں خوسا صاحب, آپ غلط بات مت کرو, غلط بات مت کرو. اف یو ہیو اینی ریسپیکٹ ڈونٹ ٹاک لائک دس. آپ میری بات کو غلط رنگ دینے کی کوشش نہ کریں, میری بات کو غلط رنگ دینے کی کوشش نہ کریں. میری آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے, مذہبی حوالہ یہ دیکھیں ان کو یار کیا باتیں کر رہے ہیں. کوئی مذہبی حوالہ استعمال اس لیے نہ کریں کیونکہ ان پولیٹیکل کیسز کا ریلیجن بلیو کرتے ہیں تو آپ اس کو شہباز گل کی بھی یعنی اس کی کہیں کو بلیو کریں گے. نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. خوشاب اس چیز کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا. آپ خود اپنی بات پہ غور کریں. یار چھوڑ دو اس بات کو, میں نہیں کرتا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہائی پاور ڈاکٹرز ہیں اور انہوں نے ہر چیز کے ٹیسٹ لیے ہیں, ہر چیز کی انالیسس کروائی گئی ہے, بلڈ, یورین اور ہر قسم کے ایکس ریز کروائے گئے ہیں. انہوں نے فیر حاصل ان کی تشفی اور تسلی کے مطابق جو ہے کیے. یہ میں کہتا ہوں دنیا کے کسی ڈاکٹر کو لا کے کروا لیں, یہی کچھ نکلے گا. ان کو ایستما ہے پرانا, اینگزائٹی سے, ایستما سے ان کا سٹریس جو ہے ہوا ہے. باقی میں نہیں کہتا کہ کوئی ڈرامہ کر رہا ہے, اللہ نہ کرے, اللہ ہر ایک کو صحت دے, لیکن یہ ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش ہے. شہباز گل اور ان کے اپنے گھناؤں نے جرائم جو انہوں نے ریاست کے خلاف روا کر رکھے ہیں, اس وقت ریاست کی جو تباہی پر یہ تلے ہوئے ہیں اور اس وقت جو فکری انتشار پیدا کر رہے ہیں یہ اور کنفیوژن کر رہے ہیں, یہ اس میں سے چھٹکارا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کے خلاف ڈیمننگ ورڈکٹس آئی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے, توشہ خانے والے, اور جو یہ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر FIA بلاتی ہے تو محترم عمران خان جو کہتے ہیں کہ قانون اور آئین کی پاسداری ہونی چاہیے, اب کہاں رہ گیا قانون اور آئین کی پاسداری؟ او بھائی, اگر تفتیشی افسر آپ کو غلط بھی بلائے گا تب بھی آپ کو جانا ہے. یہ ہے آئین اور قانون. آپ کسی چیز کو نہیں ماننے کو تیار. آپ الیکشن میں آپ کو بلیم نہیں کرتا ہوں کیونکہ آپ نے ساری عمر یہی کرپشن کے کیسز کو ڈیفینڈ کیا ہے, تو آپ کی جو اوریجنل سوچ ہے وہی بدل گئی ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب واپس آتے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے آفٹر دس بریک. جی ویلکم بیک. جی تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کیسز ہیں یہ قانون کے مطابق چلنے ہیں, آپ قانون کے معاملات کے بیچ میں وہ کہتے ہیں کہ مداخلت نہ کریں, قانون کو اپنا رستہ بنانے دیں, چاہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, عدالتیں اس کا فیصلہ کر دیں گی. بالکل. دیکھیں اس آرگومنٹ سے تو اختلاف ہی نہیں ہے. کسی پہ اگر کوئی غلط الزام لگ جائے, صحیح لگ جائے, بالکل عدالت ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کہ آپ کو جانا ہوگا, آپ کو جواب دینا ہوگا, جو بھی ججمنٹ ہوگی وہ ہوگی. اس سے تو کوئی کسی کو اختلاف نہیں ہے, عمران خان کو بھی نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص کو جتنا تشدد اس پہ کیا ہے, ہم ملے ہیں اس سے, جتنا تشدد اس پہ ہوا ہے, تو مجھے تو نہیں پتا کہ یہ ایک پولیٹیکل ورکر کے ساتھ, چاہے اس نے غلط بات کی ہے, جو بھی ہے, اس کے ساتھ جو تشدد, جو برتاؤ ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ گلبھوشن کے ساتھ بھی نہیں ہوا. آپ بتا دیں نا کہ کتنے بھی پولیٹیکل کیسز جو کہ کرپشن کے کیسز میں گرفتار ہوئے ہیں ان کے لوگ, اور ان کو بڑا آپ نے بھی بتایا کہ جی میں AC ہٹا دوں گا,
میں پنکھا ہٹا دوں گا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ پاکستانی میں ہو سکتا ہے کہ ایک مجرم ہے, آپ کتنے وہ ہیں ملزم ہیں جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں, اور وہ ان کی ڈیمانڈ یہ کہ جی اے سی لگا ہوا ہے, اس طرح کی جیلوں میں یہ رہے ہیں. انہوں نے ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کیا ایک نے دوسرے کو. نواز شریف, آصف علی زرداری, یہ دو وہ ہیں جو کہ کنفرم ان پہ کیسز ہوئے ہیں, کنفرم پروفز ہیں, اور یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے کتنے اثاثے بنائے. آپ چاہے نواز شریف سے پوچھیں کہ بھائی ایمن فیلڈ کا بتاؤ, جواب نہیں ہے جی سیاسی انتقام ہو رہا ہے, پیپلز پی ٹی آئی کی حکومت نے سیاسی انتقام لیا ہے. ان سے کہو کہ بھئی آپ جو ہے تو اومنی گروپ ہو گیا ہے, یہ منی لانڈرنگ ہو گئی, وہ ایان جو تھی وہ جو منی لانڈرنگ کر رہی تھی, اس کے جواب یہ تو کنکریٹ پروف ہے. ریلیز نکالنا چاہتے ہیں کیا؟ دیکھیں ہمارا کام یہ ہے, جس طرح میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ اس سے کسی کو ان اختلاف نہیں ہے کہ جو بھی کیسز بنے ہیں وہ عدالت میں اس کو وہی قانونی وہی آئینی حق حقوق اس شخص کے ہیں, ایک پولیٹیکل ورکر کے ہیں جو کہ شہباز گل کی صورت میں ہے. اب اس وقت جہاں پہ ہمارا احتجاج ہو رہا ہے, جہاں پہ کہ ہماری وہ پورا پاکستان جو ہے تو اس وقت وہ بنا ہوا ہے, ڈسکشن بنا ہوا ہے کہ جی شہباز گل کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. ہم یہ کہتے ہیں تشدد نہیں ہونا چاہیے. ابھی آپ ریلیز نکال رہے ہیں, آج سے کل سے آپ ریلیز نکالیں, اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ شہباز گل صاحب کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ نو دیکھیں, ہم بنیادی طور پہ اس سلیکٹڈ, اس امپورٹڈ یہ جو قرض ہے, یہ جو اس ملک پہ جو ایک لعنت کی صورت میں یہ نافذ ہوئے ہیں, یہ حکومت جو کرنٹ ہے, یہ ذمہ دار ہیں اس. سر مگر کل کی ریلی تو صرف شہباز گل صاحب کے لیے, جی کل کی ریلی شہباز گل صاحب کے لیے نکل رہی ہے. ہم اس پورے کسی بھی سیاسی ورکر کے ساتھ اس قسم کا تشدد, اس کے خلاف ہم ریلی نکال رہے ہیں, اور بالخصوص اس وقت پوائنٹ میں چونکہ اس کا تعلق ہماری پارٹی سے ہے, تو شہباز گل کی اس کے سپورٹ میں یہ جو ہے تو ریلی جو ہے. ٹھیک, اور آپ کہہ رہے ہیں آپ ان دونوں رپورٹس کو نہیں مانتے جو اسلام آباد پولیس دے رہی ہے اور جو پیمز نے دی, ان دونوں رپورٹس کو آپ نہیں مانتے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے. یہ وہ کیلیبری فونٹ والے ان کے پارٹنرز ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر چیز کو بدل سکتے ہیں اور ان کا پورا انفلوئنس ہے. تو کہاں کی رپورٹ آئے گی تو آپ مان لیں گے؟ کدھر کی رپورٹ آئے گی تو آپ مان لیں گے؟ نہیں, دیکھیں انڈیپینڈنٹ وہ ڈاکٹرز کا گروپ بننا چاہیے جو کہ اس کی رپورٹ کو ویٹ کرے. جی کھوسا صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی جو بھی آپ نے رپورٹیں دینی ہیں ہم اس کو رپورٹ کو کسی کو بھی نہیں مانیں گے, انڈیپینڈنٹ پینل بننا چاہیے, وہی اسی کو مانیں گے. اس کے علاوہ جو اسلام آباد پولیس اور پیمز انتظامیہ کی رپورٹ ہے ہم نے اس کو نہیں مانا, اور ریلیاں نکال رہے ہیں اور ہم اپنا احتجاج ریکارڈ دیکھیں ریلیاں یہ سپورٹ میں کر رہے ہیں, اس کے بیانیے کی سپورٹ میں بھی کر رہے ہیں, صرف اس کے جو ہے تشدد کی سپورٹ میں نہیں ہے, اس کے بیانی کے سپورٹ میں بھی کر رہے ہیں. جو ہماری پارٹی کا بیانیہ ہے ہی نہیں. پاکستان بیانیہ دے, جو شخص سیڈیشن, میں نے بائی دا وے میں ان کے صدر کا بھی وکیل رہا ہوں, ان کا صدر جاوید لیکن کھوسا صاحب انہوں نے بیانیے سے کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہے ہیں, ایشو کے اوپر ہے کہ ان کے اوپر تشدد ہوا, اس کے اوپر ہم یہ بات کر رہے ہیں. اور چھوڑو مذاق نہ کر رہے ہیں, چھوڑو, ساری دنیا جانتی ہے, یہ بات چھوڑ دو. اور یہ آپ نے بار بار پوچھا انڈیپینڈنٹ وہ ہوگا پینل جو ڈاکٹرز کا, کہتے رہے انڈیپینڈنٹ وہ ہوگا جو یہ من پسند اپنے دیں گے, اور پھر بعد میں کہہ دیں گے ہمیں تو کسی اور کے کہنے پر ان کا نام لیا تھا, ان ڈاکٹرز کا, وہ ان کے جو ہے وہ لائل ہیں, ہمارے وفادار نہیں. دیکھیں ان کی بات چھوڑ دو, انہوں نے یو ٹرن اتنے مارے ہیں کہ ہسٹری. کھوسا صاحب ایک سال بعد آپ اپنی اسی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ شرمسار ہوں گے. بہت اچھا بناتے ہیں, بیانیہ بہت اچھا بناتے ہیں. یہ اس بیانیے پر انہوں نے ایک کلٹ ڈیولپ کی ہے, اس کا یو ٹرن لیتے ہیں, وہ بھی بڑی خوبصورتی سے اور بڑی ڈٹھائی سے کرتے ہیں, پھر اس کی تجدید کرتے ہیں اسی بیانیے کی, پھر اس کو جو ہے دوبارہ اس پر سارے شروع ہو جاتے ہیں. سوشل میڈیا کو استعمال کیا ہے, انہوں نے زہر بھر دی ہے ہماری یوتھ کی, اور یہ پاکستان کی نوجوان جو سب سے بڑا ہمارا ایک ڈیویڈنٹ ہے, ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ ہے کہ ہماری آبادی جو ہے 35 سال سے کم 70% ہے. یہ ہماری اتنی بڑی طاقت ہو سکتی ہے, اتنی بڑی یہ ہیومن ریسورس ہے, یہ ہیومن ڈسٹرکشن کی طرف, پاکستان کی تباہی کی طرف یہ ان کو نازل کر کے رہے ہیں, بجائے اس کے کہ اس کو کنسٹرکشن کی طرف ڈال کر ان کو جو ہے پاکستان کی تعمیر کی طرف ڈالیں, اور یہ پاکستان کی تخریب کی طرف ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان کے مضموم عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. دیکھیں بات سنیں جو کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں نا, بات بیسیکلی ان کو خوف اسی چیز کا ہے
ان کی کوئی پولیٹیکل حیثیت رہ نہیں گئی ہے, کسی کی جگہ ان کی کوئی سپورٹ ہے نہیں. اتنا ضرور ہے کہ عمران خان نے ینگ جنریشن کو وہ شعور دیا ہے, اور انہوں نے ان ڈاکوؤں اور ان چوروں کو جو کہ پچھلے 30 سال سے اس ملک کو کمزور تر کرتے رہے ہیں, اس لیے اب ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے. یہ ہر قسم کی سازش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کس طرح سے ڈسکوالیفائی کیا جائے. عمران خان, یعنی عجیب بات نہیں ہوگی کہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف اینڈ نواز شریف جو کرپشن کی سالڈ کیسز وتھ پروفز, مطلب سوئس اور سرے اکاؤنٹ میں, تو آپ آنکھیں بند کر کے مجھے جواب دیں نا کہ سوئس اکاؤنٹ کا کیا ہوا. یہ وہ لوگ ہیں پاکستانی ینگسٹر جنہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ نے ہمارے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیا ہے, آپ نے ہمارے مستقبل کو گروی کر دیا ہے, آپ نے ہمیں ذہنی غلام بنا دیا ہے. ہم یہ ذہنی غلامی نہیں قبول کریں گے. ہم ایک ایسے لیڈر کو مانیں گے جو کہ پاکستان میں ایک خوشحالی لا سکے اور ایک ذہنی آزادی دے سکے. یہ اس کی دشمن ہے, کیونکہ اگر وہ ایک سیکنڈ جی میں نے لمبا آپ کو برابر ٹائم دیا, میری بات لاسٹ میں نے دوسرا کر لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ان کو اسی چیز کھٹکتی ہے, ان کے ذہن میں یہ بات کھٹکتی ہے. آج کل ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ ان کا سیاسی مستقبل بہت تاریک ہے, اس کا کوئی چانس نہیں ہے. اسی لیے یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بھی مخالفت کریں گے, فری فیئر الیکشن کی بھی مخالفت کریں گے. احتساب میں جو کہ انہوں نے اپنا بل لایا, آتے ساتھ ہی اس ملک پہ چوری کو بالکل وہ حلال کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کیا انہوں نے اور کر رہے ہیں, اور ابھی بھی سازشیں کر رہے ہیں. اب ان سے اگر آپ سیاسی طور پہ عمران خان سے مقابلہ نہیں کر سکے, اب یہ اوچھے ہتھکڑوں پہ اتر آئے ہیں, اور ان کو انشاءاللہ ان کو ہزیمت اٹھانی پڑے گی. لیکن ان میں چونکہ وہ چیز ختم ہو چکی ہے, یہ بالکل اسے وہ نہیں رہے. آپ ذرا اس میں بریف کامنٹ کریں, پھر میں نے الیکشن کمیشن پر آنا ہے ذرا. جی یار عادل نہ کر, میرا وقت بھی دے دے شبلی کو. نہیں سر, میں دونوں کو برابر ٹائم دے رہا ہوں, کیونکہ دونوں میرے لیے جو ہے نا وہ قابل احترام. میں شکایت, میں بالکل کبھی شکایت نہیں کروں گا. ہمارے پاس بہت ٹائم ہے سر, آج کل آپ بات کریں آرام سے. یار سنو نا عادل, یار بڑی بدقسمتی ہے یار, ٹھنڈے رہو. میں آپ کو بتاؤں, عبادت صرف نماز پڑھنے میں اور مصلی میں یا مسجد میں جانے کی نہیں ہے. عبادت حلیمی سے بولنے کی ہے, عبادت پیار اور محبت سے عبادت ہے. عبادت آپ کے ٹھہراؤ اور تدبر میں ہے, حوصلے میں ہے, عبادت بیانہ روی میں ہے. خدا را عبادت جو ہے کہ بڑے طریقے, میں اپنے بھائی سے یہ بھی نہیں کر سکتے, کوئی بھی نہیں کر سکتے. کروں گا انہوں نے کیا یار, یہ مروائیں گے عمران کو, مروائیں گے یہ لوگ اس طرح سے, اس کو غصہ اس طرح سے جوش دلا کر یہ عمران کو. چلے سر, میں ذرا قسم خدا کی میں نہیں چاہتا, سن لیں, میں قسم خدا کی نہیں چاہتا کہ عمران ڈسکوالیفائی, میں بالکل نہیں چاہتا کہ ان کی پارٹی پر کوئی آنچ آئے. لیکن خدا را یہ سڑکوں پر حل نہیں ہوں گے مسئلے. اگر نواز شریف 10,000 روپیہ اپنی بیٹوں کی فرم میں نہ لینے سے ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے, تو مجھ سے لکھوا لو کہ عمران خان کی اس مروجہ قانون میں ڈسکوالیفائی کو لائف ہوگا. میں نہیں چاہتا. آئے ہم آ کر مل کر بیٹھ کے ان ڈائلاگ کو دور کریں, یہی بات ہم کافی دنوں سے کہہ رہے ہیں, ختم کریں. یار ہم نے 62F پہ تو خیر آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے کریں گے. عادل سنو, ہم نے قسم خدا کی منتیں کی نواز شریف, محترم نواز شریف صاحب کی, جب 18ویں ترمیم تھی کہ یہ ہم 62F جو ہے 62F کو حذف کریں. یہ ضیاء الحق کی جو ہے انٹرجیکشن ہے, پیمند کاریاں ہیں, اس نے اپنے مخصوص عزائم کے لیے کیا تھا. بھٹو کے 73 کے آئین میں نہیں تھی یہ بات, لیکن وہ نہیں مانا. 135 ہم نے آئین میں ترمیم کی, یہ اس نے نہیں کرنے دی. کیونکہ اس وقت ان کو یہ لگتا تھا نا کہ میں صادق اور امین کے کرائیٹرائییا کو فلفل کرتا ہوں, تو اس وجہ سے انہوں نے نہیں مانا. آج ان کو نہیں لگتا تھا کہ ہم کبھی صادق اور امین نہیں ٹھہریں گے. آج یہی عمران کہہ رہا ہے, دیکھنا کل کو یہ بھی ہمارا ہم نوا ہوگا کہ اس کو ختم کرنا میری غلطی تھی, میں نے نہیں مانی ان کی بات. میں کہہ رہا ہوں یہ, مگر سر ابھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کچھ بھی کر لیں, میں 62F کے اوپر نہیں آؤں گا, چاہے فارغ ہو جاؤں میں, لیکن میں جو ہے اس پہ نہیں آؤں. ہاں تو آئے گا بالکل آئے گا جب یہ ڈسکوالیفائی ہوں گے. اللہ نہ کرے, میں نہیں چاہتا, نہ میری خواہش ہے, یقین کریں. لیکن اس قانون, اس آئین کے ہوتے ہوئے جو اس وقت ہے, یہ ہوں گے ڈسکوالیفائی. لکھ لو آج عادل. تو آپ سب یہ چاہتے ہیں پہلے یہ بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں, پھر سب برابر ہو جائیں, اس کے بعد جو ہے وہ اگلا مرحلہ ہے.
جس میں ڈائلاگ میں نہیں چاہتا, میں کہہ رہا ہوں میں یہ چاہتا نہیں ہوں, لیکن یہی ہوگا. چلے جی, میں شبلی فراز صاحب اور ان کے باقی ساتھی اگر اس طرح سے اس کو جو ہے دلائیں گے نا, تو وہ نواز شریف والا ہی حال ہوگا, قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور جب پیچھے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا. یہ بھی اسی طرح ہی ہوگا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آپ کا خیال ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ذرا بات کریں گے. عمران صاحب, اسد عمر صاحب اور فواد چودھری صاحب کو توہین الیکشن کمیشن کے نوٹسز جاری ہو گئے, 30 اگست کو طلب کیا گیا. اس پہ ذرا بات کریں گے کہ کیا کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے ان کے پر آفٹر دس بریک. ویلکم بیک جی. عمران خان صاحب کو, اسد عمر صاحب کو, فواد چودھری صاحب کو توہین الیکشن کمیشن کے نوٹسز جاری ہوئے ہیں. 30 اگست کو انہیں طلب کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے ادارے کی توہین پر پاکستان تحریک انصاف کے جو یہ رہنما ہیں, سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب, فواد چودھری صاحب کو بلایا ہے. اور جو اس میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس جو ہے چیف الیکشن کمشنر پر الزامات جو لگائے تھے اس پر بھجوایا ہے. عمران خان نے 12 جولائی کو بھکر جلسے میں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف توہین آمیز ریمارکس دیے اور الیکشن کمیشن پر بے بنیاد الزام لگایا. اور نوٹس کا جو متن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب نے 18 جولائی کو عوام سے خطاب میں توہین آمیز ریمارکس اور الزامات لگائے. اس کے علاوہ انہوں نے 21 جولائی اور 7 جولائی کو بھی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف توہین آمیز ریمارکس دیے. خوسا صاحب, یہ کتنا خطرناک, مشکل یا آسان ہے مرحلہ جو الیکشن کمیشن کی توہین کی صورت میں سامنے ہے؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب تک کنٹیمپٹ آف کورٹ نہ ہو باقی کنٹیمپٹ چلتی رہتی ہے اس ملک. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے, کوئی خطرے والی بات ہے کہ نہیں؟ نہیں, دیکھیں میرے تو خیال میں یہ اعتراض کرنا چاہیے تھا. ایک جوڈیشل ریسٹرینٹ ہوتی ہے اس میں, اور سیاست میں تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن کو پر بوچھاڑ ہوتی رہتی ہے. آپ کبھی بھی اپنی سارا سابقہ ہسٹری دیکھ لیں تو جو بھی جہاں سے ہارتا ہے وہ پتہ نہیں کون کون سی باتیں کرتا ہے. تو یہ میرے خیال میں تو جوڈیشل ریسٹرینٹ سے کام لیتے. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ پہلے دیکھیے گا, پہلے بھی انہوں نے جو ہے جا کے معافی مانگی ہے, انکوالیفائڈ اپالوجی کی ہے. اب بھی اگر معافی مانگ لیں گے تو ظاہر ہے وہ ڈراپ کر دیں گے, یہ ایسا تو نہیں ہوتا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ محترم عمران خان صاحب معافی مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے. فواد تو پہلے مانگ چکا ہے معافی, اور اس سے پہلے کھٹک یا پتہ نہیں کس ان کے بڑے لیڈر کے خلاف ہوا تھا, انہوں نے بھی جا کے معافی مانگی. اعظم سواتی صاحب, کھٹک صاحب نہیں, یاد پڑتا, اعظم سواتی صاحب, ہاں سوری اور فواد چودھری صاحب, سوری آئی اسٹینڈ ان دونوں نے جو ہے وہ معافی مانگی. نہیں, فواد چودھری کا تو میں نے نام لیا ہے, جی آپ کھٹک صاحب کا میں نے غلط نام لیا ہے. تھینک یو, آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. تو اس لیے جہاں تک تعلق, ڈو یو سی اینی ڈینجر ان دس نوٹس, آپ ڈو یو سی اینی ڈینجر ان دس نوٹس, کوئی خطرے کی بات ہے کہ نہیں یہاں سے بھی کچھ مسئلہ؟ آئی ڈونٹ تھنک, لیکن پولیٹیکلی مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے ڈیسیشن لیتے ہیں, مگر ان کو سوٹ نہیں کرے گا, اس لیے کہ اگر آپ نے ہر چیز کا جو ہے obstruct کرنا ہے, میں ایف آئی اے کو نہیں جاؤں گا, میں الیکشن کمیشن کو نہیں مانتا نہیں جاؤں گا, میں فلاں کو نہیں کرتا, یہ چیز میں والی جو ہے نا انا سے یار ایگو سے نکلے. عادل, پاکستان ڈوب رہا ہے معاشی طور پر بھی, اور سیلاب کی بھی ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. آپ بلوچستان سارا تباہی کے دہانے پر آپ دیکھیں, نعشیں جو ہے جا رہی ہیں. آپ سندھ کو دیکھیں, آپ جنوبی پنجاب کو دیکھیں. میرے خیال میں تو شبلی فراز صاحب کا بھی علاقہ کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے, وہ بھی بہت تباہ کاری ہوئی ہے. تو ایک تو ہمیں میرے خیال میں میثاق معیشت کرنا چاہیے. ملک ڈوب رہا ہے, ہم نیرو والی بانسری بجا رہے ہیں. فار گاڈ سے ظلم نہ کرو اس ملک پر, اس عوام پر. میثاق معیشت کریں, میثاق جمہوریت کریں. ہم ایک اچھے ماحول میں جو ہے اس ملک کو لے کر چلیں, خدمت کریں, جمہوریت کی خدمت کریں. رائٹ جی سر, میثاق معیشت کر لیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ. پہلے تو کھوسا صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ وہ سیاسی ورکر بھی رہ چکے ہیں, سیاسی لیڈر بھی رہ چکے ہیں, گورنر بھی رہ چکے ہیں. ان کو معلوم ہونا چاہیے اور ہوگا کہ معاشی جو ترقی ہوتی ہے وہ بندی ہوتی ہے سیاسی استحکام کے ساتھ. یہ ایک مطلب ہے, یہ ایک انٹرنیشنل فینومین ہے, یہ نہیں ہے کہ پاکستان ہے. جب آپ نے سیاست میں ایک ایسا تناور بنا دیا ہے, ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی ہے جس میں کہ پارلیمنٹ آدھی ہے, جس میں کہ اپوزیشن ہے ہی نہیں, ایک ایسی لیڈر آف دا اپوزیشن بنایا ہے جو کہ ایک کٹ پتلی سا ہے, کیونکہ آپ پارلیمنٹ میں اور آپ صرف نیب کی لیجسلیشن فوراً آتے ہی کر دیتے ہیں. آپ معاشی آپ نے خود کیا تھا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک میثاق جمہوریت بھی کیا تھا, اور آتے ہی وہ کیا تھا کہ بغل میں چھری تھی, منہ میں رام رام تھا. آتے ساتھ ہی ایک دوسرے کی کمر میں چھرا گھونپا
اور آج یہ بات کرتے ہیں کہ جی معاشی، بھئی پہلے آپ سیاسی استحکام لائیں. اور سیاسی استحکام کیسے آ سکتا ہے؟ سیاسی استحکام جب اس قسم کی سچویشن بن جائے، ورنہ ہمارے پاس تو 4 حکومتیں ہیں، 6 صوبوں میں سے 4 حکومتیں ہمارے پاس ہیں. تو ہم کہیں کہ جی ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے پنجاب ہے، کے پی ہے، گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے، ہم کیوں الیکشن چاہیں؟ ہم الیکشن اس لیے چاہ رہے ہیں کہ جتنے نہ صوبے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں، جس طرح کہ یہ لیٹ گئے آئی ایم ایف کے سامنے، نہ صوبے جو ہے تو انٹرنیشنل، نہ اسٹیٹ بینک فارن پالیسی. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے انٹرنل ایکسٹرنل جو بھی نہ وہ جو جتنی بھی انٹرنیشنل ایشوز ہیں اس میں فیڈرل کا اہم رول ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ سارے سچویشن نکلنی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کرائیں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ الیکشن ہوگا، آپ جیت جائیں گے، آپ وفاق میں آ جائیں گے، آپ نے نظام چلا، کوئی بھی جیتے لیکن ایک ایسی حکومت آئے جو کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی نتیجے میں آئی ہو. اس سے یہ ہوگا کہ بھئی آپ جو بھی فیصلے ہوں گے عوام کے مینڈیٹ. ابھی تو مہنگائی سے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. 1 منٹ، I have to conclude this program. جی یار کون منع کرتا ہے؟ یہ مخلص ہیں، پنجاب کو توڑیں، کے پی کے کو توڑیں، ہم مرکز توڑ دیتے ہیں. یہ 130 بندے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آئے پارلیمان میں آ کر جو ہے یہ ساری چیزیں لیجسلیشن کریں، یہ نیب کا بھی ترمیم کریں، یہ جو ہے الیکٹورل ریفارمز بیٹھے کریں نا بات. شبلی صاحب کہہ رہے ہیں تباہی پہ یار سندھ کا نام نہیں لیا، سندھ کا نام کیوں نہیں لیا؟ عادل سندھ بھی آ جائے گا، آپ یقین کریں سندھ بھی جائے گا. آپ بسم اللہ کریں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے پھر نیچے تک. تو یہ تو ڈائلاگ ہو سکتا ہے نا، اگر آپ سارے مل کر کرنا چاہیں تو بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. دیکھو بالکل سارے مسائل حل ہو جائیں گے. جب تک آپ مل کر نہیں بیٹھو گے کہ سڑکوں پر یہ طے نہیں ہوگا، جب تک آپ چور ڈاکو کی رٹ کنٹینر سے نہیں اتریں گے تب تک یہ حل نہیں ہوگا، الیکشن نہیں ہوگا. اس حق درمی سے الیکشن نہیں کروائیں گے. تھینک یو سو مچ سردار لطیف کھوسا صاحب، شبلی فراز صاحب. معاملہ یہ ہے کہ معاملہ گمبھیر ہو چکا ہے، ایک ڈیڈ لاک ہے، اور یہ ڈائلاگ سے ہی مسئلہ حل ہوگا. اگر ڈائلاگ نہ کیا یہ مسئلہ واقعی سڑکوں پر حل نہیں ہوگا. سڑکوں سے نہ ماضی میں مسائل حل ہوئے نہ اب ہوں گے. سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے ذمہ داری کو اون کرنا ہوگا. عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، مشکلات کا سامنا ہے، اور اگر سیاسی جماعتوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا تو یہ مشکلات مزید بڑھیں گی. عادل عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.